انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طرح طرح کے عذر پیش کر کے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت چاہی، اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات قبول فرما لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت 42، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کچھ فائدہ قریب الحصول اور سفر متوسط درجے کا ہوتا تو تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن انہیں مسافت دور معلوم ہوئی، اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے بن پڑتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ یہ لوگ اپنی جانیں وبال میں ڈالتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی تھی یہاں تک کہ تم پر سچ ظاہر ہو جائے اور یہ کہ تم جھوٹوں کو جان لیتے۔ اگر یہ آیت پہلے نازل ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت کبھی نہ دیتے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد کی مخالفت کی ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جس سے وحی نے اختلاف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق اجتہاد کی طرح ایک حجت ہے جس پر ہمیشہ سے عمل کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی قیاس سے بھی کام لیتے تھے۔ ایک خشمی جاریہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہے، اگر اس کی بجائے میں حج کر لوں تو کیا اسے ثواب مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے باپ کو مقروض پاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو تو کیا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ کہنے لگی، جی ہاں پہنچے گا۔ فرمایا، تو پھر اللہ کا قرض پہلے ادا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قرض کی ادائیگی اور نفع میں انسان کے قرض سے ملا کر دیکھنا عین قیاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے معاملات کا تصفیہ کرتے اور ان سے فرماتے تھے، تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، بہت ممکن ہے تم میں سے کچھ لوگ اپنی دلیلیں بڑے وزن سے پیش کرتے ہوں اور میں ان دلیلوں کے پیش نظر فیصلہ کر دیتا ہوں، سو اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دلوانے کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو حصہ میں نے اسے دلوانے کا فیصلہ کیا ہے وہ دوزخ کا ایک حصہ ہے۔ علامہ آمدی کہتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل حقیقت کے خلاف بھی فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ آمدی کے اس قول میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دلائل کی بنا پر فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے جو فریقین عدالت نبوی میں پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہ ہوتا تھا، بلکہ جو دلائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو اپنے فیصلے کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقدار اپنے حق کو ثابت یا فریق مخالف کے دلائل کو باطل کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور انصاف پسند قاضی اپنے علم کی بنا پر نہیں بلکہ ان دلائل کو سن کر فیصلہ دے دیتا ہے جس پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن قضا اور سنت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ جب حکم سے کوئی ایسا اصول مترتب ہوتا ہے جو ملتے جلتے واقعات پر عمومی حیثیت سے منطبق ہو سکے تو قضا سنت کو شامل ہو جاتی ہے، لیکن اپنی جگہ سنت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو اصول و احکام فرض کیے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول یا عمل یا دونوں سے ظاہر فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کی سورۃ النحل آیت 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ جس سنت کا تعلق عمل سے ہے اس کی مثال میں نماز اور حج پیش کیے جا سکتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے اور ان سے فرماتے تھے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا تو ہمراہیوں سے ارشاد فرمایا، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو۔ لیکن قول سے متعلق سنت کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث وحی کی تفصیل و تفسیر بھی کرتی ہے، اور اس کا تعلق زندگی کے ان واقعات سے بھی ہے جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظہور پذیر ہوئے، اور جب انہیں خدمت نبوی میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق اپنی رائے ظاہر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور میں اپنی رائے کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے بعد فرمایا کرتے تھے۔
اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ ترجمہ: معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو اور جب کوئی ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نماز کے لیے صحابہ سے مشورہ چاہا۔ کچھ لوگوں نے کہا آگ، کچھ نے کہا بگل اور کچھ بولے سنگ، اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں آخر کار اذان پر فیصلہ ہوا۔ جنگ کے لیے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رائے طلب کی کہ مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر۔ صلح حدیبیہ اور دوسرے غزوات میں بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طرز عمل رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اجتہاد کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ فرمایا، نہیں، تمہیں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کس چیز پر فیصلہ کروں؟ فرمایا، اگر تم نے ان کا فیصلہ صحیح کیا تو 10 نیکیوں کے مستحق ٹھہرو گے، اور اگر اجتہاد کیا اور اس میں تم سے غلطی ہو گئی تو 1 نیکی کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے معاملے میں حکم بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لانڈی غلام بنا لیا جائے، اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو قتل کیا، لیکن مقتول کے کپڑے اور ہتھیار وغیرہ کسی اور نے لے لیے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دشمن سے جنگ تو اللہ کا کوئی شیر کرے، اور اس مقتول کے کپڑے اور ہتھیار وغیرہ ہم تمہیں دے دیں۔ مقتول کے کپڑے اور ہتھیار وغیرہ اس کے قاتل کو واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا، یہ چیزیں واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کو یمن بھیجا کہ وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تو ان سے دریافت فرمایا، کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کتاب اللہ کے مطابق۔ فرمایا، اگر اس میں نہ ملا؟ بولے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ فرمایا، اور اگر اس میں بھی نہ ملا تو؟ کہنے لگے، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائیدی لہجے میں فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ توفیق عطا فرمائی جسے اللہ اور اس کا رسول دونوں پسند کرتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اتفاق کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر کتاب و سنت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر ان میں کوئی حکم نہ ہو تو اجتہاد کرو۔ لیکن عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد کے ابتدائی ادوار میں اجتہاد سے غرض یہ نہ تھی کہ فقہ کے ایسے مذاہب قائم کیے جائیں جو مفروضات اور دل میں گزرنے والے خیالات تک کو شامل ہوں، بلکہ وہ زندگی کے انہی معاملات تک محدود تھا جو فی الواقع پیش آتے تھے اور 2 ٹوک فیصلے کے محتاج ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بہتر لوگ کہیں نہیں دیکھے۔ انہوں نے پورے عہد رسالت میں صرف 13 سوال دریافت کیے، اور وہ سب کے سب قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ صرف انہی چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے جو ان کے لیے مفید ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اس شخص پر لعنت بھیجتے تھے جو غیر واقعی بات کے متعلق پوچھتا تھا۔ عمر بن اسحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ میرے ہوش سے پہلے ہو گزرے تھے، پھر بھی ان میں سے جن بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے ان سے زیادہ خوش اخلاق اور نرم خو کسی کو نہیں پایا۔ اس لیے اس اختلاف کا جو ایک مکمل مذہب قائم کرنے کے لیے اجتہاد سے پھوٹتا ہے، اس زمانے کی تشریح پر کوئی نمایاں اثر نہ تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو
دین میں تفرقہ پیدا کرنے اور جھگڑے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورۃ الشورى آیت 13۔ ترجمہ یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو، اور سورۃ الانعام آیت 159 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اسی مفہوم کی ترجمانی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے دیکھا تو امتناعی لہجے میں فرمایا، تم سے پہلے جن لوگوں نے اس مسئلے میں غور و خوض کیا ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ منقول نہیں ہے کہ وہ فلسفیانہ مسائل پر غور و فکر کرتے تھے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو جس طرح زندگی کے واقعی مسائل کے سلسلے میں ان کے اجتہاد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا بھی ضرور کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صدر اول کے مسلمان اجتہاد کے اور بھی حاجت مند ہو گئے تھے، اس لیے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مسئلہ انہیں پیش آتا وہ سرکار رسالت سے پوچھ لیتے اور انہیں ہدایت مل جاتی۔ وہ اپنے جھگڑے بارگاہ نبوت میں پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فیصلہ فرما دیتے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھتے تو ان کی تعریف فرماتے اور برائی کی طرف مائل پاتے تو روک دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے اور ان کی رائیں شمع نبوت تک پہنچتی، تو جس کی رائے صحیح ہوتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے صحیح اور جس کی رائے غلط ہوتی اسے غلط فرماتے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے واصل ہوئے تو جن واقعات کے سلسلے میں کوئی حکم موجود نہ تھا ان میں قیاس سے کام لینا ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اجتہاد کیا اور کسی نے ان کے اس فعل پر نکتہ چینی نہ کی، لیکن مسلمان اپنی رائے کا اظہار اس طرح نہ کرتے تھے گویا وہ بہر صورت حق بہر قیمت واجب التسلیم ہے، بلکہ یا تو اسے گمان سمجھ کر پیش کرتے اور اس کے لیے خدا سے مغفرت چاہتے تھے، اور یا اس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ فریقین میں صلح صفائی ہو جائے۔ علامہ ابن حزم اپنی کتاب الاحکام فی الاصول الاحکام میں لکھتے ہیں، لیکن خدا ان بزرگوں سے راضی ہو، انہوں نے قول بالرائے، استحسان اور اختیار سے اکثر کام لیا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کیا تھا، جس کا حکم بہرحال واجب التعمیل ہے، بلکہ انہوں نے تو جب کبھی اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کی ہے یہی کہہ کر پیش کی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ فریقین میں صلح کرانے کے لیے یہ بہتر سمجھتے ہیں وغیرہ، اور آخر وہ اجتہاد کیوں نہ کرتے جبکہ نئے نئے قضیے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور جن اقوام و قبائل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سابقہ پڑا تھا ان کی زندگی کے حالات ان بزرگوں کی زندگی کے حالات سے بالکل مختلف تھے، اور یہ حالات اور یہ قضیے سب ایک ایسی رائے کے محتاج تھے جس کے بغیر راحت و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس وقت اجتہاد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا۔ آپ کو وہ سب کچھ یاد ہوگا جو سقیفہ بنی سعادہ میں ہوا، وہ گفتگو اور وہ اختلاف جس نے اتنی شدت اور سختی اختیار کر لی تھی کہ قریب تھا کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، لیکن بعد کو یہ اختلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی تو مسلمان بیعت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مختلف رائے ہو گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں نے مدینہ کے اقتدار کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ لوگ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، مسلمانوں کے ممتاز و سربراوردہ افراد ہیں، اور جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں عربوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے سے جدا کر دیں۔ خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے درخواست کی تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ کر لشکر کو مدینہ واپس بلوا لیں تاکہ یہ طاقت مشرکوں کے خلاف استعمال کی جا سکے اور وہ اچانک مسلمانوں پر نہ ٹوٹ پڑیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بس یہ فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ درندے مجھ پر جھپٹ پڑیں گے تو بھی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور اگر آبادیوں میں میرے سوا کوئی متنفس باقی نہ بچے تو بھی یہ لشکر ضرور جائے گا۔
اور جب مدینے کے ہم جوار قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کرنی چاہی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشورے کے لیے بلایا۔ ایک گروہ نے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، رائے ظاہر کی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دشمن کے خلاف ان سے مدد لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ نہ کہیں، اور جس نے یہ کہہ دیا اس کے جان و مال مجھ سے محفوظ ہو گئے، بشرطے کہ ان پر کوئی حق نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور قتال کروں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بشرطے کہ ان پر کوئی حق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میں نے محسوس کیا کہ جنگ کے لیے اللہ نے ابو بکر کا سینہ کشادہ کر دیا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ درست فرماتے ہیں۔ یمامہ کی جنگ میں جب بہت سے حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ کام آ گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر دوسری لڑائیوں میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا تو قرآن کا بہت سا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حیرت میں رہ گئے اور اسی حالت میں فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ دونوں بزرگوں میں بڑی طویل گفتگو ہوئی اور آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر نے جواب میں کہا، خدا کی قسم یہ نیک کام ہے۔ وہ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کا ہم خیال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا روئے سخن زید رضی اللہ عنہ کی طرف کیا اور ان سے فرمایا، تم ایک نوجوان اور عقل مند انسان ہو، تمہارا دامن ہر قسم کے الزام سے پاک ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی رہے ہو، قرآن کو جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ دونوں وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ نیک کام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہا، میں ان سے بحث کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس حقیقت کے لیے کھول دیا جس حقیقت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پرچوں، ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن مرتب کرنے لگے یہاں تک کہ وہ جمع ہو گیا۔ جب ارتداد کی جنگیں ختم ہوئیں اور عراق کی جنگ شروع ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غنیمت کا خمس مدینہ روانہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے ہیں، آپ انہیں حضور کی صف میں شامل ہو کر لڑنے والوں کے ساتھ کیسے رکھیں گے؟ یا یہ کہا کہ جن لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، آپ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رکھیں گے جنہوں نے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، انہوں نے اسلام اللہ کے لیے قبول کیا ہے اور اس کا اجر انہیں اللہ دے گا، اس دنیا میں تو انہیں برابر ہی کا حصہ ملے گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے وظیفے کے سلسلے میں مسلمانوں میں امتیاز برتا اور ان کے مختلف گروہ بنا دیے۔ یہ تھیں حکومت کے عام معاملات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی چند مثالیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سب کی سب محتم بالشان تھی۔ رہا ان کا فقہی اجتہاد، سو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے دادی کو چھوڑ کر نانی کو ورثہ دلایا۔